اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکتا ہے منافقت دنیا میں بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بے شک سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ جس طرح مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے اسی طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت بھی جائیں تو ہار جاتے ہیں اور زندہ بھی ہوں تو مر چکے ہوتے ہیں۔ تخت و طاقت کے لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جب اللہ ایک قوم یا ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات سے طاقتور بناتا ہے۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہو کہ جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے لیے کوئی روئے اور بد قسمت ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر یہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ اکثر تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے بھی ظاہر نہ ہوتے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گیا اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تو تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔